آتے ہیں، کرنا آپ نے خود ہی ہے۔ 4 تسبیحاں بتائی ہیں، چونکہ خواتین کی طرف سے بھی تھا کہ تھوڑا سا ذکر کا طریقہ بتا دیں، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ذکر صرف سکھایا جاتا ہے، اجتماعی ذکر کرایا نہیں جاتا، صرف سکھانے کی نیت سے 10 مرتبہ، تاکہ آپ وہ ترتیب سیکھ لیں۔ جب سیکھ کے کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا مزہ آتا ہے۔ تو 4 ذکر بتلائے جاتے ہیں۔ پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ 1 مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، چاہے شروع میں چاہے آخر میں۔ 4 تسبیحیں ہیں، یہ چاروں تسبیحیں صبح کر لیں یا شام کر لیں یا ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ کر لیں، تب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جادو ٹونا نظر بد ان سب چیزوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ آپ جب ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اجازت ملے تو پھر سب کو اجازت ہے، اذن عام ہے اس کے لیے۔ تو یہ 4 ذکر، پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ، شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھ لیں۔ اچھا، لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے ہے؟ میری طرف ذرا دھیان کریں۔ لا الہ تار گئی عرش اعظم کے اوپر، اور الا اللہ عرش اعظم سے نور لے کر واپس دل میں آئی ہے۔ اس تصور سے پڑھنا ہے تاکہ دل کا رابطہ مولا سے ہو جائے، دل کا رابطہ اللہ سے ہو جائے۔ شور شرابہ نہیں ڈالنا، نہ ہی کوئی ایسا تماشا کرنا ہے، بلکہ دل و جان سے پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلا ذکر ہے۔ اور دوسرا ذکر ہے لفظ اللہ، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے ذرا۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں کسی کے نام میں آہ نہیں ہے، فرمایا صرف اللہ کے نام میں آہ ہے۔ اللہ ایسے پڑھو کہ آہ نکل جائے بندے کی۔ 1 مرتبہ کہہ لیں جل جلالہ، شروع میں کہہ لیں یا آخر میں کہہ لیں۔ اور تیسرا ذکر ہے استغفار کا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور چوتھا ذکر ہے درود شریف مختصر، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب اپنی پاس سے کوئی اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہمت کر کے درود ابراہیمی پڑھ لے تو کمال ہے۔ جتنے فضائل درود شریف کے ہیں سب سے زیادہ فضائل درود ابراہیمی کے ہیں، یاد رکھنا، اس سے زیادہ کسی بھی درود کے فضائل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ یہ کر لیں تو سب سے اچھا، اور اگر وہ زیادہ طویل ہے تو یہ مختصر درود شریف پڑھ لیں۔ چلیے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بھئی، ایک تو سب حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جامعہ قاسم العلوم فقیر والی کے محتمم حضرت مولانا قاسم قاسمی نور اللہ مرقدہ پچھلے دنوں انتقال فرما گئے، ان کی روح کو اصالہ ثواب کر دے۔ آپ نے کیا بتایا؟ قاری نظام الدین صاحب وفات پا گئے، ان کی روح کو بھی اصالہ ثواب کر دے۔ شیخ عامر صاحب مائدہ میرج ہال والے، ان کی ہمشیرہ بھی پچھلے دنوں وفات پا گئی، ان کی روح کو بھی صالح ثواب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہاں، ان کی کیا نام ہے؟ عمر فاروق۔ ہاں، ان کی والدہ محترمہ بھی پچھلے دنوں انتقال کر گئی، اس کی بھی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اچھا جی، آئندہ پروگرام مارچ کی کس تاریخ کو؟ 5 مارچ کو۔ اور یہ بھی آپ کو خوشخبری سنا دیں کہ مولانا امجد خان صاحب
جمعیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے، مرکزی لیڈر ہیں، تو وہ آئندہ پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کے بعد پھر رمضان کی چھٹی آ جائے گی، پھر عید کے بعد سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آئندہ پروگرام انشاءاللہ 5 مارچ کو یہاں پر یہی بس اشتہار ہے، یہی اعلان ہے، تو دوست و احباب کو ساتھ لے کر انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی۔ پڑھ لیں جی، پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ مولا، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو منور فرما۔ یقیناً کسی کے والدین فوت ہو گئے، کسی کے بہن بھائی عزیز و اقارب دوست و احباب فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی بخشے فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بالخصوص جن مرحومین کے نام لیے گئے، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے الہ العالمین، انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے تمام مرحومین کو معاف فرما۔ مولا تمام کے ورثاء کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب دوست و احباب بیمار ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جتنے مقروض ہیں سب کے قرضے اترنے کی صورت پیدا فرما۔ مولا جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے الہ العالمین، سب کو حلال کا خوب وسیع رزق عطا فرما۔ مولا جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے الہ العالمین، جو احباب بھی اولاد نرینہ سے محروم ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا بیٹوں کی نعمت انہیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جن کو اولاد عطا فرمائی سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ جو حضرات بچے اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے میں پریشان ہیں مولا ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ بچوں کے لیے اچھے مناسب عزت آبرو والے رشتے عطا فرما۔ مولا جو کاروباری طور پہ پریشان ہیں، گھریلو طور پہ پریشان ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جو احباب بھی تشریف لائے دور سے قریب سے، مولا سب کا آنا قبول فرما۔ سب کے گھر بار مال و اولاد رزق عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا اس سخت سردی کے موسم میں رات کے اس حصے میں یہ سب آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے الہ العالمین، سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دے۔ مولا سب کو اللہ والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، سب کو اپنا عاشق بنا لے۔ اے الہ العالمین، سب کا نام جنتیوں کی لسٹ میں درج فرما دے۔ اے الہ العالمین، جس طرح آج ہم سب یہاں مدرسہ مدینۃ العلم کی اس مسجد کے اندر جمع ہیں، ہم سب کو اپنے فضل خاص سے جنت کے محلات میں بھی جمع فرما دے۔ اے الہ العالمین، جنت کے محلات میں بھی ہم سب کو جمع فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔